السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ انسانی کے امیر ترین شخص کے بارے میں بتائیں گے۔ جس طرح کھیلوں کی دنیا میں ہر کچھ عرصے بعد کھلاڑیوں کی کارکردگی کی رینکنگ متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری ہوتی رہتی ہے، اسی طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولت مندوں کے اثاثوں کی درجہ بندی جاری ہوتی رہتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک معروف بین الاقوامی جریدے فوربس نے دنیا میں موجود 10 امیر ترین افراد کی درجہ بندی کی ایک فہرست جاری کی، جس کے مطابق LVMH کے مالک برنارڈ ارنولڈ 213.7 بلین $US کے اثاثوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص قرار پائے، جبکہ ٹیسلا کے مالک ایلن مسک 181.3 بلین $US کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور ایمیزون کے مالک جیف بیزوس 125.4 بلین $US کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے پر ایسے لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے جو دور جدید کے ارب پتیوں سے کہیں زیادہ اثاثہ جات کے مالک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لیبیا کے آنجہانی صدر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اثاثے عالمی طور پر منجمد کر دیے گئے تھے، جن کی مالیت $200 بلین بنتی ہے۔ اسی طرح رومن سلطنت کے مارک لیسینس کراس کے اثاثوں کی مالیت آج کے حساب کے مطابق $201 بلین بنتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے ارب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا نام بھی ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ ادوار کے اشخاص سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس امیر ترین شخص کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا، لیکن تخت نشینی کے بعد یہ منسا موسیٰ کہلایا۔ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے تھے۔ یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا۔ منسا موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں جن میں گرینائٹ، یورینیم، فاسفورس، چونا، نمک اور سونے سے مالا مال تھی۔ بالخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کی مالک تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ منسا موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گینی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کے علاقے اس زمانے میں منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا سہارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والی سونے کی ساری تجارت تھی اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا۔ منسا موسیٰ ایک درویش صفت، نیک اور سخی حکمران کی شہرت رکھتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کے حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں کو استعمال کر کے شاہی خیمے بنائے گئے اور اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکو تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے پر پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس کے قافلے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے قافلے میں 60,000 افراد تھے، جن میں 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے، جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون، منسا موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھا، اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھی۔ اسی طرح منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا، جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں بھی تھا،
جس کے ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ دراصل اس وسیع سلطنت میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا تھا۔ ہر جمعے کو وہاں ایک مسجد تعمیر کراتا اور وہاں کے حاکم اور تاجروں کو ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جتنا منسا موسیٰ اپنے سفر میں ساتھ لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا تھا۔ مصر کے مملوک سلطان اور النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے ادوار میں آج بھی زندہ ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسیٰ کے جاہ و جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس سفر کے دوران اس نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برس تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل، سخی اور شاہ خرچ تھا کہ جب وہ مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر کی کیفیت ہو گئی۔ منسا موسیٰ مناسک حج سے جب واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہتے ہیں وہ اسے 2 گنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئی۔ منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فیاضی کے چرچے 4 سو پھیل گئے۔ چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی اس کے پاس اتنی دولت ہے جس کے چرچے 4 سو ہیں، جوق در جوق آنے لگے۔ جب منسا موسیٰ کے مال و دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کیٹلان کی ایٹلس میں شامل کر لیا گیا۔ معروف منی میگزین یونیورسٹی آف میشیگن کے ہسٹری کے پروفیسر روڈولف فیئر کے بقول یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا ممکن نہ ہو، تو پھر یہ سمجھ لینے کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے۔ اگرچہ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، تاہم پھر بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے 480 بلین ڈالر سے بھی شاید زیادہ تھی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔